جعل فيها فجاجا سبلا لعلكم تهتدون ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ارتحلت الدنيا مدبرا وارتحلت الآخرة مقبلا ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا إن لكل أم يتبعها ولدها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر قابل احترام حضرات علماء کرام اور بہت ہی قابل قدر میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں اور بڑی امیدوں سے وابستہ پردے میں بیٹھی میری ماں اور بہنوں، دنیا میں دو نظریے ہیں. ایک نظریہ اسلام کا ہے جس نظریے کو اللہ نے قرآن میں اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات اور اپنی سیرت کے ذریعے سے امت کے سامنے رکھا ہے. اور ایک نظریہ دنیا کی باطل قوموں کا ہے، اور یہ دو بالکل الگ الگ نظریے ہیں. اسلامی نظریہ میرے اور آپ کے بارے میں قرآن اعلان کرتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ ہم نے تم انسانوں کو اس دھرتی پر اپنا نائب، اپنا خلیفہ، اپنا شہزادہ بنا کر بھیجا ہے. اس کے مقابلے میں ایک دوسرا نظریہ جو دوسری قوموں نے پیش کیا، ایک انگریز فلاسفر گزرا ہے جس کا نام تھا ڈارون. ڈارون کا نظریہ یہ ہے ہیومن بینگ از اے سوشل اینیمل، کہ انسان ایک سماجی جانور ہے. تو اللہ، رسول اور اسلام یہ کہتا ہے کہ تم اس دھرتی پر اللہ کے نائب ہو، اللہ کے خلیفہ ہو، اور ڈارون یہ کہتا ہے کہ تم اس دھرتی پر ایک سماجی جانور بن کر آئے ہو. سماجی کا مطلب کہ تم سماج میں رہتے ہو تو تم کو پہننا، اوڑھنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا آ گیا ہے، ورنہ اصلاً جیسے اور جانور ہیں تم بھی ایک جانور ہے. تو اب یہ دو نظریے ہیں. جس نے جو بتایا، اسلام نے بتایا کہ تم ہمارے خلیفہ اور ہمارے نائب ہو، تو اسلام نے جو نظریہ پیش کیا اس کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ دیا، اور انگریز فلاسفر نے جو نظریہ پیش کیا تو انگریزوں نے زندگی گزارنے کا وہ طریقہ پیش کیا. جیسے جانوروں کے یہاں پاکی اور ناپاکی کوئی چیز نہیں، پاکی اور ناپاکی کا کوئی تصور نہیں. اسلام نے پاکی اور ناپاکی کو بڑی اہمیت دی.
تو چونکہ ہم اللہ کے نائب ہیں، خلیفہ ہیں، تو ہم کو یہ حکم دیا گیا کہ پاک صاف رہو. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو پھر گویا ہم کو پاکی کی سارے آداب بتائے گئے. استنجے سے پاکی حاصل کرنا، جسم کو پاک صاف کرنا، کپڑوں کو پاک صاف رکھنا، جگہ کا پاک صاف رکھنا، کمائی کا پاک صاف رکھنا، نگاہوں کا پاک صاف رکھنا، دل کا پاک صاف رکھنا، روح کا پاک صاف رکھنا، زبان کا پاک صاف رکھنا، کانوں کا پاک صاف رکھنا، کہ ہر چیز کی پاکی کا مطالبہ ہم سے کیا گیا. اور جہاں جانور بتایا گیا، ظاہر بات ہے کہ جانوروں کے ہاں کوئی پاکی اور ناپاکی کوئی چیز نہیں ہوتی، تو ان کے ہاں اس لائن کی کوئی چیز نہیں. تمہاری آنکھ پاک ہو یا ناپاک، تمہارا دل پاک ہو یا ناپاک، تمہاری روح پاک ہو یا ناپاک، تمہاری کمائی پاک ہو یا ناپاک، تمہارا گھر پاک ہو یا ناپاک، جانور کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا. تو جنہوں نے جانور بتایا اور انہوں نے کہا کہ یہ زندگی گزارو چاہے جیسی گزرے، پاک گزرے یا ناپاک گزرے. اسلام نے پاکی کے لیے سب سے پہلی چیز کہ ناپاک کرنے والی چیزوں سے بچنے کا حکم دیا. پیشاب کی چھینٹوں سے بچو کہ یہ تمہاری دنیا بھی برباد کریں گی اور آخرت بھی برباد کرے گی. میں تھائی لینڈ ایئرپورٹ پر بیٹھا ہوا تھا، مجھے استنجے وضو کی حاجت ہوئی. میں اٹھا اور باتھ روم کی طرف جانے لگا، تو وہاں باتھ روم میں ڈیوٹی پر جو لیڈی کھڑی ہوئی تھی اس نے مجھے روک دیا. اس نے کہا کہ نہیں، یہ آپ کا باتھ روم نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی پھر میرا کہاں ہے؟ کہنے لگے وہ گیٹ نمبر 16 کے سامنے. ہم نے کہا بھائی باتھ روم میں کیا فرق ہے؟ کہنے لگے کہ آپ لوگ جب باتھ روم جاتے ہیں تو پانی کا استعمال کرتے ہیں، یہاں پانی نہیں ہے، یہاں پانی نہیں ہے، اس لیے یہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے، پانی کا انتظام وہاں ہے. ہم نے فوراً ذہن میں آیا کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ جانور پانی کا استعمال نہیں کرتا، جانور پانی کا استعمال نہیں کرتا، پانی کا استعمال تو انسان ہی کرتا ہے. تو اس وقت پتا چلا کہ الحمدللہ ہم اس دھرتی پر اللہ کے نائب ہیں، خلیفہ ہیں، ہم جانور نہیں ہیں. ایک نظریہ ہے. تو جانوروں کے ہاں پاکی ناپاکی کوئی چیز نہیں. اسلام نے ہر موقع پر پاکی اور ناپاکی کو دھیان دینے کا حکم دیا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. کل تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے کام نہیں آئے گی، پاک صاف دل لاؤ گے وہ کام آئے گا. تو گویا دل کی پاکی کا مطالبہ کیا گیا کہ دل کو پاک کرو. اور دل کی پاکی کیا ہے؟ کہ یہ دل گناہوں سے پاک ہو جائے. گناہ ایک کیچڑ ہے، گناہ ایک غلاظت اور گندگی ہے. اس گناہ سے دل کو ناپاک نہ کرو. اور دل کون سے گناہوں سے ناپاک ہوتا ہے؟ فرمایا آنکھ کے گناہ سے اور زبان کے گناہ سے. آنکھ کا گناہ اور زبان کا گناہ یہ دل کو ناپاک کر دیتا ہے. اس لیے فرمایا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. قرآن نے حکم دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. ان مردوں سے کہیے اپنی نگاہوں کی حفاظت کیا کریں، اور ان عورتوں سے بھی کہیے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کیا کریں. کیوں کہ یہ آنکھ کا گناہ
کر دے گا، دل کو ناپاک کر دے گا. اور اللہ کے یہاں سے مطالبہ پاک دل کا ہے. تم اللہ کے نائب ہو، تم دنیا سے دل پاک صاف لے کر آنا کہ یہ دل گندا نہ ہونے پائے. روح کی پاکی کا مطالبہ ہے کہ اپنی روح کو پاک صاف کرو. کہ روح گندی کیسے ہوگی؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. کہ روح کو گندا کرنے والی چیزیں مال ہے، اولاد ہے، عورتیں ہیں، سونے چاندی کے ڈھیر ہیں، سواریاں ہیں، کھیتی باڑیاں ہیں. کہ ساری وہ چیزیں جو تم کو اللہ کے حکم سے غافل کر دیں وہ روح کو گندا کرنے والی ہیں. ساری وہ چیزیں جو تم کو اللہ سے غافل کر دیں، اللہ کے احکامات سے دور کر دیں، نبی کی زندگی سے دور کر دیں، یہ ساری چیزیں تمہاری روح کو گندا کرنے والی ہیں. اس لیے مال کماؤ، بیوی بچوں کے ساتھ رہو، بہترین سواریاں استعمال کرو، زمین جائیداد بناؤ، لیکن یہ خیال رہے کہ یہ ساری چیزیں تم کو اللہ کے حکم سے غافل نہ کریں، نبی کے طریقے سے تم کو دور نہ کریں. اگر یہ مال، اولاد، بیوی، بچے، کاروبار، سونا چاندی، سواریاں، کھیتی باڑیاں، یہ ساری چیزیں اگر تم کو اللہ کے قریب کر رہی ہیں اور اللہ کے احکامات کو پورا کرنے میں تمہارے معاون اور مددگار بن رہی ہیں تو یہ اللہ کے نگاہ میں بڑی قیمتی ہے. اور اگر یہ ساری چیزیں تم کو اللہ سے دور کر رہی ہیں، اللہ کے احکامات سے دور کر رہی ہیں، تو پھر یہ ساری چیزیں تمہاری روح کو گندا کرنے والی ہیں، روح کو ناپاک کرنے والی ہیں. اس لیے اپنی روح کو پاک صاف رکھنے کے لیے ان ساری چیزوں کی محبت کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب نہ آنے دو. مطالبہ ہے زبان کو ناپاک نہ کرو. کہ زبان کی ناپاکی کیا ہے؟ کہ زبان کی ناپاکی جھوٹ ہے. وَيْلٌ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا وہ شخص جو جھوٹ کا عادی ہو گیا. روح کو ناپاک کرنے والی ہے. اس لیے اپنی روح کو پاک صاف رکھنے کے لیے ان ساری چیزوں کی محبت کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب نہ آنے دو. مطالبہ ہے زبان کو ناپاک نہ کرو. کہ زبان کی ناپاکی کیا ہے؟ کہ زبان کی ناپاکی جھوٹ ہے. وَيْلٌ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا وہ شخص جو جھوٹ کا عادی ہو گیا. آج دنیا میں ہر آدمی پریشان ہے. کام بنتے بنتے بگڑ جاتا ہے، گھر میں برکت نہیں ہوتی، بیماریاں پیچھا نہیں چھوڑ رہی، مسائل پیچھے نہیں ہٹ رہے، کوئی مسئلہ حل ہو کے نہیں دیتا، اچھے رشتے نہیں آتے، بچوں کی زندگی کاروبار سیٹ نہیں ہوتے، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا. ہر آدمی شکایت کر رہا ہے اور ہر آدمی اس کے لیے پریشان ہے. اور اب اس پریشانی کو لے کر جاتے ہیں کہ جی تعویذ دے دو، مولوی صاحب تعویذ دے دو، دکان نہیں چل رہی، تعویذ دے دو، گھر میں پریشانی ہے، تعویذ دے دو، بیماری جیسے